بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک قبیلہ کا سردار جس کا نام بدیل تھا، جس سے آپ کا معاہدہ بھی تھا، وہ آیا۔ اس نے آپ کو قریش کی تیاریوں کی خبر دی اور یہ بتایا کہ قریش نے کیا کیا انتظام کر رکھے ہیں۔ آپ نے اسی کے ذریعے قریش کے پاس پیغام بھیجا کہ ہم لڑنے نہیں آئے، صرف عمرہ کرنے آئے ہیں، ہمیں اجازت دو، ہم عمرہ کر کے واپس ہو جائیں گے۔ آپ نے یہ بھی سمجھا دیا تھا کہ لڑائیوں نے قریش کی حالت پتلی کر دی ہے، ان کے کاروبار بند ہیں۔ لڑائیوں کی فکر اور ان کے لمبے چوڑے خرچ، جانی نقصان، اس کے علاوہ ان کے بڑے بڑے آدمی مارے گئے۔ وہ جنگ ختم نہ کریں تو عرصہ کے لیے صلح کر لیں۔ وہ اپنی حالت درست کرنے میں لگے۔ میرے سامنے خدا کی مخلوق ہے، میں ان کو اللہ کا پیغام پہنچاؤں گا۔ اگر انہوں نے پھر بھی مقابلہ کیا اور میرا کام ختم کر دیا تو قریش کی مراد مفت میں پوری ہو جائے گی، اور اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیاب کر دیا تو قریش کو سوچنے کا موقع ہوگا، وہ میرے ساتھ ہو جائیں یا مجھ سے جنگ کریں۔ بدیل یہ باتیں سمجھ کر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر گیا، مگر واپس نہ آیا۔ تو آپ نے حضرت خراش بن امیہ کو یہی پیغام دے کر بھیجا۔ مکہ والے بات تو کیا کرتے، ان کو جان سے مارنے کے لیے تیار ہو گئے۔ قریش ہی کے کچھ آدمی آڑے آ گئے، جس سے ان کی جان بچ گئی، مگر ان کے اونٹ کو پھر بھی مار ڈالا۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ ان کا کچھ اثر مکہ والوں پر اب بھی تھا، جس سے خیال تھا کہ وہ ان کے جان کے در پہ نہ ہوں گے۔ مکہ والوں نے ان کو مارا تو نہیں، مگر واپس ہونے بھی نہیں دیا، روک لیا۔ یہاں مسلمانوں میں یہ بات پھیل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مکہ والوں نے شہید کر دیا۔ بیعت رضوان۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر مشہور ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ایک خاص عہد لیا کہ ہم جان دے دیں گے مگر مقابلہ سے نہیں ہٹیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے تشریف فرما تھے، وہیں یہ بیعت ہوئی۔ قرآن شریف میں درخت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا جنہوں نے آپ سے درخت کے نیچے بیعت کی تھی۔ اسی بشارت کی بنا پر اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیعت۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یہاں موجود نہ تھے۔ شہرت تو یہ تھی کہ وہ شہید کر دیے گئے، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اس بیعت میں اس طرح شریک کیا کہ اپنے بائیں دست مبارک کو فرمایا، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اس پر داہنا دست مبارک رکھ کر فرمایا، یہ عثمان کی بیعت ہو گئی۔ صلح کی بات چیت۔ قریش مسلمانوں کی فداکاری اور جانثاری کا تجربہ بار بار کر چکے تھے۔ اس بیعت کی خبر پہنچی تو کچھ ہوش آیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو
رہا کیا اور کچھ آدمی بات چیت کے لیے بھیجے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صلح کے لیے پہلے سے تیار تھے۔ کھل کر بات چیت ہوئی، بہت کچھ اونچ نیچ کے بعد ایک عہد نامہ لکھا گیا۔ اس کی مدت 10 سال رکھی گئی۔ اس کی خاص شرطیں یہ تھیں: نمبر 1، مسلمان اب واپس چلے جائیں۔ نمبر 2، اگلے سال آئیں اور صرف 3 دن قیام کر کے واپس چلے جائیں۔ نمبر 3، ہتھیار لے کر نہ آئیں، صرف تلوار ساتھ لائیں، وہ بھی نیام میں ہو اور نیام غلاف میں لپٹی ہوئی ہو۔ نمبر 4، مسلمانوں میں سے کوئی شخص مکہ میں آ جائے تو ہم اسے واپس نہ کریں گے۔ ہمارا کوئی آدمی اگر مسلمانوں کے پاس پہنچ جائے، خواہ وہ مسلمان ہی ہو کر جائے، تو مسلمان اسے واپس کریں گے۔ نمبر 5، عرب کے قبیلوں کو اختیار ہوگا کہ مسلمانوں سے معاہدہ کر کے ان کے ساتھی بن جائیں یا قریش کے معاہدے میں شریک ہو جائیں۔ فتح مبین۔ مسلمانوں کو افسوس تھا کہ ہم نے دب کر صلح کی، مگر اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں اس کو فتح مبین قرار دیا، کھلی ہوئی فتح۔ یہ کھلی ہوئی فتح اس وقت یہی تھی کہ قریش نے ان کو تسلیم کیا اور ان سے معاہدہ کیا جن کی وہ کوئی ہستی نہیں مان رہے تھے۔ پھر بعد کے واقعات نے پوری طرح روشن کر دیا کہ یہ صلح واقعی فتح مبین تھی، کیونکہ مسلمان اب تک گھرے ہوئے تھے۔ جب تک مکہ میں رہے، دبے ہوئے اور مصیبتوں میں مبتلا رہے۔ مدینہ پہنچے تو وہاں سے نکلنا مشکل تھا، کیونکہ ہر طرف مشرک تھے جو قریش کے ساتھی تھے، مسلمانوں کے دشمن۔ مسلمان نہ کہیں جا سکتے تھے، نہ کسی کو اسلام کا پیغام پہنچا سکتے تھے۔ لوگوں کو یہ بھی خبر نہ تھی کہ اسلام کیا ہے۔ اس صلح کے بعد مسلمانوں کے راستے کھلے، انہوں نے اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچایا، اسلام سے آشنا کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے 2 سال میں مسلمانوں کی تعداد سینکڑوں سے بڑھ کر ہزاروں تک پہنچ گئی، اور نہ صرف یہ کہ ملک عرب کے کونے کونے میں اسلام کا چرچا ہونے لگا، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے مشہور بادشاہوں اور فرما رواؤں کے نام خطوط لکھے اور ان کے ذریعے ان کی رعایا تک اسلام کا پیغام پہنچایا۔ سوالات: نمبر 1، حدیبیہ کس چیز کا نام تھا اور صلح حدیبیہ کا مطلب کیا ہے؟ نمبر 2، بیعت رضوان کا مطلب کیا ہے اور یہ بیعت کب ہوئی اور کیوں ہوئی؟ نمبر 3، یہ سفر جس میں یہ صلح ہوئی کب ہوا، تاریخ، ماہ اور سن بیان کرو۔ نمبر 4، یہ سفر کس مقصد سے کیا گیا تھا اور ساتھی کتنے تھے؟ نمبر 5، عمرہ کا مطلب بتاؤ۔ نمبر 6، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ناقہ کہاں بیٹھا اور کب اٹھا؟ نمبر 7، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیعت کس طرح ہوئی؟ نمبر 8، صلح حدیبیہ میں کیا شرطیں طے ہوئیں اور اس صلح کو فتح مبین کیوں کہا گیا ہے؟